وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہو کر مگر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے انتہائی معزز اساتذہ کرام اور بزم احسان بن ثابت میں شریک طلباء ساتھیوں، مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے عظمت قرآن کے عنوان پر لب کشاہی کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی لا ریب ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسی صفات والی ذات ہے کہ پوری کائنات کی سلطنت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ایسی صفات والی ذات ہے کہ پوری کائنات کے سمندر روشنائی بن جائے اور پوری کائنات کے درخت قلم بن جائے، جنات اور انسانات خالق کائنات کی صفات لکھنے والے بن جائیں تو پھر بھی خالق کائنات کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمد من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات الله، قرآن جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر تمام انبیاء کا سردار جبرائیل امین ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن جس پیغمبر پر اترا اس پیغمبر کی زندگی میں تمام انبیاء اور پوری انسانیت کی زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے۔ نزل به الروح الامین، وہ ایسا فرشتہ ہے کہ معزز اور قوت والا ہے، تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے اور رب کائنات کے نزدیک مرتبہ والا ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ فرشتہ امین بھی ہے اور رب کی طرف سے لے کر پیغمبر پر بغیر کسی رد و بدل کے نازل کرتا ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو سیدھی راہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ، قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رہبر ہے۔ مطاع ثم امین، قرآن جن اوراق پر لکھا گیا وہ اوراق بھی پاک اور صاف ہیں اور بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن کریم جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اپنی کتاب ہے، العیاذ باللہ۔ لیکن رفتہ رفتہ قرآن کی عظمت کو ان تمام باطل طاغوتوں نے بھی تسلیم کیا، تو میں قربان جاؤں اس مقدس و معظم کتاب پر جس نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو 3 چیلنج دے کر اپنی عظمت کا لوہا منوایا۔
جب مکہ کی سر زمین پر قرآن کی عظمت کا ڈنکا بجا تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہنے لگے یہ تو محمد کی بنائی ہوئی اپنی کتاب ہے۔ قرآن نے پھر اعلان کیا اور کہا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے مجھے جھوٹا کہنے والو، اگر تم سچے ہو تو کائنات انسانی میں میری جیسی مثال تو پیش کرو۔ تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ قرآن نے پھر اعلان کیا اور کہا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے دشمنان خدا، اگر تم میری مثال نہیں پیش کر سکتے تو 10 صورتیں پیش کرو۔ اس پر کفار مجبور ہوئے۔ قرآن نے پھر اعلان کیا اور کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے دشمنان خدا، اگر تم 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے تو 1 صورت پیش کرو۔ 1400 سال سے لے کر آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قرآن عظیم کے چیلنج کو نہ تو کوئی پورا کر سکا ہے اور نہ تو کوئی پورا کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لا کر اس ایمان کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سر تاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سر تاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔